अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बाद मुझे नहीं पता कि मुझे इसके बाद कैसा फ़ीडबैक मिलता है, लेकिन ये बात एक अरसे दराज से मेरा पीछा कर रही थी और हर वीडियो के नीचे जो है मुझसे यही सवाल किया जाता था कि आप तो मुस्लिम हैं, ठीक है, आप तो मुसलमान हैं, मुसलमान होकर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हैं, आपके रिलीजन में तो एस्ट्रोलॉजी की ममानियत है, ठीक है, और फिर आप कैसे इस फील्ड में आ गई। बहुत सारे ऐसे रिमार्क्स, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स जो हैं वो मुझे सुनने को मिलते रहे हैं, पढ़ने को मिलते रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा नाजरीन कि जब तक मैं खुद अपना दिमाग इस पे ना लगाऊं, ठीक है, आफ्टर आर अल्लाह ताला ने मुझे भी एक दिमाग दिया हुआ है, तो मैं तब तक जो है वो इस बात को जो है वो किसी से डिस्कस ना करूं। तो आज मैं यही टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूं कि क्या हमें एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए, क्या हमें सीखनी चाहिए, क्या हमें कायनात में तदब्बुर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं कुछ आयतें मुबारक आपके साथ शेयर करूंगी, कुरान हकीम से हैं, सूरह रात की ये आयत है। अब इन आयत को बताने का क्या मकसद है, इसमें डायरेक्ट इल्म नजूम की तरफ इशारा नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता दूं, बल्कि इसमें जो है वो अल्लाह ताला ने ये कहा है। पहले मैं आयत मुबारक उसका तर्जुमा पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सखर शम्सा वल कमरा, और पाबंद बनाया उसने एक कानून आफ्ताब और महताब का, ठीक है, और पाबंद बनाया उसने एक कानून का आफ्ताब और महताब को, ठीक है, एक कानून का पाबंद बनाया आफ्ताब और महताब को, ओके। कुल्लु यजरी अजली मुसम्मा, हर एक चल रहा है एक वक्त मुकर्रर तक के लिए, ओके। ये जो कानून अल्लाह ताला ने बनाया है आफ्ताब और महताब का, वो एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है, ठीक है। कुल्लु यजली अजली मुसम्मा युदब्बिरुल अम्रा युफस्सिलुल आयाती, हर काम की तदबीर वही कर रहा है, खोल खोल कर बयान करता है अपनी निशानियाँ। खोल खोल कर बयान करता है अपनी निशानियाँ, यानी कौन बयान करता है? अल्लाह ताला बयान करता है, ठीक है। लअल्लकुम बिलिकाई रब्बिकुम तुकीनून, शायद कि तुम अपने रब से मुलाकात का यकीन कर लो। बहुवलाजी मद्दल अर्जा व जाला फीहा रवासिया वनहारा, और वही है जिसने फैलाया ज़मीन को और गाड़ रखे हैं उसमें पहाड़ों के लंगर और जारी कर दी हैं दरिया। वमिन कुलिस समराती जाला फीहा ज़ौजैनी, और हर तरह के फल पैदा किए, फलों के पैदा किए उसने ज़मीन में जोड़े। ज़ौजैनिस नैनी युक्शिल लैल नहार, और वो ढांपता है रात को दिन के ऊपर। इन्ना फी ज़ालिका लायातिल लिकौमिन यतफक्करून, बेशक इसमें बहुत सी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। किन किन चीज़ों में निशानियां हैं? कि जो उसने कानून आफ्ताब व महताब का बनाया, यानी कि चांद का और सूरज का बनाया, शम्स वल कमर, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये कहा कि वो अपनी खोल खोल कर निशानियां बयान कर रहा है। किन किन निशान, कौन कौन सी निशानियां बयान कर रहा है? फलों के जोड़े उसने पैदा किए, ठीक है, और वो ढांपता है रात को दिन पर। अब मैं यहाँ पे चूंकि बात कर रही हूँ इल्म नजूम की, ठीक है, क्या हमें इल्म नजूम पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये अच्छा, ये तो आयत हो गई, ओके, पहले मैं आयत पढ़ लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। अगली आयत है, ये सूरह इब्राहिम में है। अब इसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं वसख्खरा लकुम शम्सा वल कमरा दाइबैनी, और मुसख्खर किया तुम्हारे लिए सूरज और चांद को, और मुसख्खर किया तुम्हारे लिए सूरज और चांद को जो लगातार चले जा रहे हैं। वसख्खरा लकुम लैला वन नहार, और मुसख्खर किया उसने तुम्हारे लिए रात को और दिन को। व अताकु मिन कुल्ली मा सल्तुमहु, अता फरमा दी उसने तुम्हें हर वो चीज़ जो तुमने उससे मांगी। व इन तअद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, और तुम शुमार करना चाहो तो अल्लाह की नेमतों का तुम तो कर ही नहीं सकते अहाता। यानी कि नाज़रीन, इन आयात में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि उसने सूरज और चांद को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, ठीक है। अब मुसख्खर करने का यहाँ पे क्या मतलब है? क्या हमने सूरज और चांद को हाथों में पकड़ेंगे? क्या हम सूरज और चांद तक फिजिकली जाएंगे? नहीं, बल्कि हम
اس کی نشانیاں ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے، سورج اور چاند ستاروں میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں ہم نے وہ دیکھنی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک وقت مقرر تک کے لیے ہیں۔ اب میری ناظرین بیسکلی جو ان آیت کا جو مجھے اس کی سمجھ آئی، جو تھیم سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو کائنات ہے وہ مسخر کر دی ہے، جس میں نظام شمسی جس میں نظام شمسی بھی ہے، جس میں جو ہے وہ ستارہ شناسی بھی ہے، جس میں سورج چاند ستارے یہ پوری کائنات ہے، اوکے۔ اب انسان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سے کس طرح کی جو ہے وہ نالج حاصل کرتا ہے۔ یقیناً اس میں جو ہے وہ علم فلکیات یعنی کہ اسٹرونومی کا علم بھی آ سکتا ہے، اس میں سیٹلائٹ سے ریلیٹڈ چیزیں بھی آ سکتی ہیں، اس میں اسپیس سائنسز بھی آ سکتی ہے، اس میں سائنٹیفک انرجی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ ہم اس بات کو جان سکتے ہیں کہ گلیکسز موجود ہیں اس کائنات میں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی نشانیاں جو ہے وہ ہمیں پیش کی ہیں۔ اب ناظرین بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں علم نجوم پڑھنا اب علم نجوم جو ہے چونکہ وہ صرف جو ہے سورج اور چاند اور ستاروں کو جاننے کا نالج نہیں ہے، بلکہ وہ ہیومن ڈیسٹنی کے اوپر بھی جو ہے وہ روشنی ڈالتا ہے۔ اب ناظرین اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اسٹرالوجی کی فیلڈ میں کام کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گی، جو میں سمجھی ہوں میں آپ کو وہی بتاؤں گی۔ میں یہ سمجھی ہوں کہ اگر ہم اسٹرالوجی کو پڑھنا چاہیں، اس کو جاننا چاہیں، اس کو سیکھنا چاہیں، اس کے اوپر تدبر کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو پریڈکشنز ہم کرتے ہیں خاص طور پہ انسانوں کو لے کر، اوکے، ان پریڈکشنز میں اور شرک میں ایک بہت ہی باریک لائن ہے، اوکے۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ جب آپ کسی کو یعنی کہ آپ کوئی پریڈکشن ہم کسی کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہمارے پاس آتا ہے، اوکے، اب لوگوں کے جو ذائچے ہوتے ہیں وہ اتنے پرفیکٹ تو نہیں ہوتے، اس میں بہت ساری نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں، بہت دفعہ کارمک اکاؤنٹ انسان کے کھل جاتے ہیں، اور چونکہ بیلیف سسٹم جہاں ویک ہے، یعنی ہم لوگ جو ہیں وہ کمزور ہیں، اوکے، تو لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی کہ وہ اسٹرالوجر کی بات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں کہ اس اسٹرالوجر نے جو یہ بات کہی ہے نا وہ ٹھیک ہے، اوکے۔ تو یہاں پہ جو فیتھ سسٹم ہے نا، اوکے، انسان کا، اس میں جو ہے وہ ایشو ہو جاتا ہے، یعنی فیتھ سسٹم جو ہے وہ انسان کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ وہم اور توہمات میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ بے شک جو ہے وہ ستارے آپ کو راستہ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ناظرین میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اسٹرالوجی آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کو سیکھیں، اس کے بارے میں تدبر کریں، لیکن 100% جو ہے وہ اس پر بلیو نہ کریں، ٹھیک ہے۔ 100% بلیو کرنے کا مطلب یہ ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں اور شرک میں جو ہے وہ ایک بہت ہی باریک لائن ہے، اوکے۔ آپ اس کو ایز اے علم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسا علم ہے، اوکے۔ خاص طور پہ جو اسٹرالوجی سے پریڈکشنز کی جاتی ہیں وہ بہت بلنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوگوں کے سوالات کیسے ہوتے ہیں کہ جی کسی کی ڈلیوری ہونے والی ہے تو وہ آ کے آپ سے پوچھے گا، اچھا جی ہمیں بتائیں کہ ہمارے ہاں جو بچہ ہوگا وہ کیسا ہوگا، چلو یہ تو خیر الٹرا ساؤنڈ سے بتایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین شادی سے ریلیٹڈ لوگ آتے ہیں کہ ابھی ہماری بیوی کیسی ہوگی، اس کی شکل کیسی ہوگی، اپنوں میں شادی ہوگی، غیروں میں ہوگی، مطلب اس قسم کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ زندگی اور موت کے سوال بھی لوگ کر لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو جب اپلائی کرنا ہے تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ میں خود اسٹرالوجی کی فیلڈ میں کام کر رہی ہوں، میں خود اس کا اسٹوڈنٹ ہو کر آپ سے یہ بات کر رہی ہوں۔ اسٹرالوجی کے علاوہ جو باقی علوم ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ پامسٹری ہے، اب پامسٹری کا جو علم ہے نا اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا کم یہ چیز ہے، یہ جو پریڈکشنز بلنٹ پریڈکشنز جو اسٹرالوجی میں کی جاتی ہیں پامسٹری میں اس طرح سے نہیں ہے۔ پامسٹری جو ہے وہ زیادہ تر سیلف ڈسکوری سے کنیکٹڈ ہے، اوکے۔ اب اگر میں ٹیرو کی بات کروں، ٹھیک ہے، جیسے کہ مجھے جو ہے ٹیرو پڑھنے کا بہت شوق تھا، میں نے اس کو پڑھا، میں نے اس کے بارے میں ریسرچ بھی کی، میں نے اس کے بارے میں ویڈیوز بھی بنائی، لیکن ناظرین ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ٹیرو میں جو ہے وہ کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ٹیرو کارڈز جو ہوتے ہیں وہ ایک رینڈم ریڈنگ ہوتی ہے، اوکے، اور ٹیرو کارڈز کے اوپر سپیلز بھی ہوتے ہیں۔ ایز اے مسلم ہم سپیلز کو اس کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے، ہم ٹیرو کارڈز کو ویسے تو پڑھ سکتے ہیں،
اس کا نالج حاصل کر سکتے ہیں. نالج حاصل کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جو اس نالج کی اپلیکیشن ہے وہ کہاں پہ جا رہی ہے، وہ کس طرح سے اپلائی ہو رہی ہے، یہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اوکے. باقی ناظرین، میں سمجھتی ہوں کہ آپ میری اس بات کو سمجھیں گے. اوکے. میں نے بڑی ہی مشکلوں سے یہ ویڈیو جو ہے آپ کے سامنے بنائی ہے. پہلے میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں، لیکن میں نے سوچا کہ مجھے اتنے زیادہ ہی کمنٹس آتے تھے، پھر میں نے سوچا کہ میں اس پر ایک ویڈیو بنائی دوں. تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیں گے کہ آپ کیا سمجھے ہیں، کیا جانا ہے آپ نے. انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آتی ہوں، تب تک کے اللہ حافظ.